الدین الخالص۔ آئیے اب ہم بلا تاخیر شیخ کو اس اشعار کے ساتھ دعوت خطاب دوں گا کہ با ہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو آپ، با ہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو آپ، کہکشاں ہو پھول ہو عطر ہو عنبر ہو آپ، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ضو لیے، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ضو لیے، باعث فخر چمن ہو شمع روشن تر ہو آپ۔ مائک پر فضیلت الشیخ مولانا ابو الکلام سلفی حفظہ اللہ، مقرر آئی پلس ٹی وی ممبئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، رواہ مسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ شیخ محترم فضیلت الشیخ جنید مکی حافظہ اللہ وتولہ، میرے محترم دوست سعد جنید حافظہ اللہ وتولہ، اس بجرڈیہا اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، ماہ رمضان میں آپ کے بیچ میں آنے کا موقع ملا۔ یہ تقریر کرنے کا، یہ پروگرام کرانے کا کچھ بھی ذہن میں نہیں تھا، کسی خاص مقصد کے تحت میں آیا ہوا تھا، شیخ سے ملنا بھی تھا، اور مجھے لکھنؤ نکلنا ہے، وہیں سے مجھے فلائٹ پکڑ کر کے مجھے نکلنا ہے ناگپور۔ تو میرے محترم دوست نے کہا کہ آپ آئے ہیں تو پروگرام اس ماہ مبارک میں کر دیں، تو ہم نے بھی سوچا کہ اس مبارک مہینے میں دعوت و تبلیغ کا پروگرام اگر انجام دے دیا جائے تو میرے لیے بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جن لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے اور جو حضرات اس پروگرام میں آئے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی کو اللہ قبول عطا فرمائے، آمین۔ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ مبارک مہینہ نصیب ہوا۔ اپنے آپ میں آدمی کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ عطا کیا ہے۔ کتنے لوگ آپ کے زندگی میں ایسے تھے جو آج نہیں ہیں؟ پچھلا رمضان انہوں نے گزارا آپ کے ساتھ،
تراویح کی نماز پڑھی آپ کے ساتھ، مسجدوں میں آیا کرتے تھے آپ کے ساتھ، لیکن آج وہ مسجدوں میں اور آپ کی یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ اپنے اپنے قبروں کے اندر مدفون ہے۔ یہ مبارک مہینہ یہ مہینوں کا سردار ہے، مہینوں کا سردار اس مہینے کو بولا گیا ہے۔ اب کیوں بولا گیا؟ اس مہینے کے اندر وہ کام لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو ہم نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، تمہاری اوپر روزہ فرض ہے، اور تم سے بھی پہلے جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی یہ روزہ فرض تھا۔ کیوں فرض تھا اور کیوں فرض کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، جہنم سے بچنے والے بن جاؤ اور جنت میں جانے والے بندے بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ متقی بنانے کے لیے آیا ہوا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو افتح فیہ ابواب الجنہ، تو جنت کے تمام دروازے کو اللہ کھول لیتا ہے۔ جنت میں کتنے دروازے ہیں؟ یہ لوگ نہیں بتائیں گے، آپ لوگ بتائیے، سب مولانا ہی بتائیں گے، کچھ آپ لوگ بھی بولیے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ مولوی صاحب یہ مت پوچھیے، ہمیں کیا معلوم کتنے دروازے۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازے کو اللہ بند کر دیتا ہے۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ بنارس کے لوگوں، آپ کے یہاں بہت ہی بڑا مدرسہ جامعہ سلفیہ بھی ہے، آپ کے یہاں بہت بڑے بڑے عالم بھی ہیں، لیکن دینی معلومات آپ کو بھی ہونی چاہیے، آپ کو بھی جانکاری ہونی چاہیے۔ اتنا تو جاننا چاہیے، مسلمانوں کو رمضان کے مہینے میں صرف سوال جواب آتا ہے، صبح سے لے کر کے رات میں بھی 12 بجے فون کرے گا، مولوی صاحب ایک مسئلہ ہے بتائیے، تو 12 بجے رات کو مسئلے کے لیے فون کریں گے، رات کو، دن میں فون کریں، مولوی صاحب کوئی آدمی کنگھی کر لے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ایک لڑکی نے فون کیا، مولوی صاحب کوئی میک اپ کر لے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اب بتائیں، روزے میں بھی میک اپ کا پڑا ہوا اس کو، عجیب مسئلہ ہے۔ تفتح فی ابواب الجنہ، فرمایا جنت کے تمام دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، کتنے؟ وَتُغْلَقُ فِي أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازے کو اللہ بند کر دیتا ہے۔ جہنم کے اندر 7 دروازے ہیں، جہنم کی 7 دروازوں کو اللہ بند کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں اس دروازے کو کلوز کر دو، اس کو کھولنا نہیں، جنت کے تمام دروازے کو بند کر دو۔ اور اللہ ایک کام یہ بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو جکڑ دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے کہ میرے بندے کو اچھی اعمال کر لینے دو، نیکیاں کر لینے دو، اس مہینے میں اللہ کو راضی کر لینے دو۔ اور واقعی حدیث کے اوپر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ نے شیطان کو بند کر دیا ہے، ورنہ یہی اس مہینے سے پہلے عصر کے وقت اتنے لوگ کبھی دیکھے نہیں گئے۔ کبھی دیکھا ساتھ بھائی؟ کبھی نہیں دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے یہ لوگ کہاں تھے؟ عصر میں کیسے نظر آ گئے؟ ظہر میں کیسے نظر آ گئے؟ مغرب اور عشاء میں کیسے نظر آ گئے؟ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیطان کو جب بند کیا جاتا ہے تو یہ لوگ مسجدوں کے اندر موجود ہو جاتے ہیں۔ لیکن شیطان نے بھی وعدہ کیا ہے، کب تک بند کرو گے؟ کھولو گے نا، جیسی کھولو گے پھر قبضہ کر لیں گے، ان لوگوں کو قید کر لیں گے۔ اور آپ ہی دیکھنا بنارس کے لوگوں، مسجدیں ابھی فل نظر آ رہی ہے آپ کو،
نمازی آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک چاند دیکھ کر کے تو ہم اور آپ مسجدوں کو آباد کر دیتے ہیں، دوسرا چاند جیسے نظر آتا ہے ہم اور آپ مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ روزہ آیا ہمیں اور آپ کو متقی بنانے کے لیے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، ہاں دیندار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور ظاہر سی بات ہے، کوئی آدمی اگر اس مہینے میں متقی نہ بن سکے، دیندار نہ بن سکے، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ نہ بن سکے، تو اس سے بڑھ کر کے خوش نصیب مہینہ اور کون مہینہ آئے گا؟ اس سے بڑھ کر کے بڑا مہینہ اور تمہارے درمیان آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ کی آنے سے پہلے باقاعدہ تیاریاں کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، ہاں تیاریاں کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور باقاعدہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں، ہر دن ایک فرشتہ پکارنے والا پکارتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ، پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے، اے نیکی کرنے والے، اے اچھے کام کرنے والے، اے رکوع کرنے والے، اے سجدہ کرنے والے، اے قیام کرنے والے، اے تلاوت قرآن کرنے والے، اے اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرنے والے، ہلما ذرا جم کے کرو، ذرا اچھی سے عبادت کر لو، آؤ اس مہینے کے اندر اچھی طریقے سے عبادت کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ وہ یا باغی الشر، اور اے گنہگارو، اے چوری کرنے والو، اے ڈکیتی کرنے والو، اے زنا کرنے والو، اے غلط کام کرنے والو، اے حرام کمائی کمانے والو، آپ صرف اپنے آپ کو روک لے، برائی سے روک لے، زنا سے روک لے، شراب سے روک لے، غلط کاموں سے اس مہینے میں اپنے آپ کو روک لے۔ یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، یہ مہینہ باقاعدہ اتنا فضیلت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ لیکن اس مہینے کے اندر ہم اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ ہم اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں اتنا فرمایا ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں یہ مہینہ مل جائے، ہاں، اور اس مہینے کو پا لینے کے بعد اگر اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ نہ سکے، جہنم سے اپنے آپ کو چھٹکارا کروا نہ سکے، جنت میں انٹری کروا نہ سکے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اس آدمی سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا بدنصیب نہیں ہے۔ رغیما انف رجل، اس آدمی کی ناک کٹ جائے، وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں دخل علیہ رمضان کا مہینہ داخل ہو، ماہ رمضان کا مہینہ آ جائے۔ او مسلمانوں، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ مہینہ روا دوا ہے، ہمارے درمیان یہ مہینہ موجود ہے۔ امام کائنات کہہ رہے ہیں کوئی ولی نہیں، کوئی فقیر، کوئی پیر اور مرید نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور میرے نبی اپنے سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ کہلواتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی وہی بولتا ہے جو اللہ بلواتا ہے۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں رغیمان فرجل، اس آدمی کے ناک کٹ جائے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ داخل ہو، داخل علیہ رمضان، رمضان کا مہینہ آ جائے، یا حدیث میں آتا ادرک رمضان، جس نے رمضان کا مہینہ پا جائے، اور رمضان المبارک کا مہینہ پا لینے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، سجود نہ کر سکے، قیام نہ کر سکے، تلاوت قرآن نہ کر سکے، گڑ گڑا کر کے رو نہ سکے، اور اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کر کے جہنم سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے، فرمایا فلن یغفر لہ، اور اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے تو اس سے بڑھ کر کے بد نصیب کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے، ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تراویح کی نماز پڑھنے، ارے امام صاحب بڑی، حافظ صاحب لمبی لمبی رکعت پڑھاتے، عشاء کی نماز پڑھا بھاگ لیا، کون پڑھے گا؟ قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم نہیں، ہمارے پاس دعا کرنے کے لیے ٹائم نہیں،
ہم اور آپ دعا بھی نہیں کرتے، اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن دعا نہیں کر رہے ہیں۔ الدعاء مخ العبادہ، اصل عبادت تو دعا ہی ہے، اور اس ماہ رمضان میں اگر دعا کا اہتمام نہ کرے میرے بھائیوں، دعا کا اہتمام کیجئے۔ قرآن تو اتنا کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اے میرے بندو مجھ کو پکارو مانگو، ہاں میرے بندو تضرعا وخفیا، تنہائی میں پکارو اور رو رو کر کے مجھے پکارو، اکیلے میں پکارو، گڑ گڑاؤ رات کی تاریکی میں، وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت اللہ کو پکارو، ہاں سحری کے وقت اللہ کو پکارو، آخری ٹائم میں اللہ رب العالمین کو بلاؤ اور اللہ سے معافی مانگو۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخری پہر آسمان دنیا میں اللہ تعالیٰ آتا ہے اور اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا، کون ہے جو مجھ سے کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ کوئی میرا بندہ ایسا ہے؟ اے میرے بندو میں آسمان دنیا میں آ چکا ہوں، مجھ سے مانگ لے مانگ لے، میں خزانوں کا مالک ہوں، مجھ سے مانگو، میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، مجھ سے مانگو۔ اور ہم اور آپ سحری سے 2 5 10 منٹ اٹھتے ہیں، جلدی سے منہ دھویا، ڈھل ڈھل کھایا پیا، سو گیا۔ یہ ہے ہمارا اور آپ کا کام۔ یہ لوگوں کے حالات ہیں۔ کیوں؟ رات بھر موبائل چلائیں گے 2 بجے رات تک تو صبح میں اٹھیں گے، دن میں تو روزہ رکھ لیا اور افطار کرنے کے بعد ایسا لگتا اب شیطان سوار ہو گیا، سب کام کرنا شروع کر دیا۔ غور کرو میرے بھائیوں، لعلکم تتقون، شاید کہ متقی بن جاؤ۔ یہ روزہ تمہیں تقوی متقی نہیں بنا پا رہا ہے۔ دن میں تم نے روزہ رکھا اور افطار کر لینے کے بعد وہی کام کرنے لگے جو کل کیا کرتے تھے، سگریٹ پینے لگے، گٹکا کھانے لگے، اور پھر تم لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرنے لگے اور پھر وہی کام کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، رات بھی روزے کے اندر، رمضان کا مہینہ کہ دنوں کی جو فضیلت ہے رات کی بھی فضیلت ہے، اور رات میں سے ایک رات بھی اس رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اگر اس رات میں بندہ عبادت کر لے، رات میں عبادت کر لے تو اللہ کہتا ہے کہ اس نے 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر کے وہ رات ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اے میرے بندو ہم نے کیسی رات اتاری ہے، ہم نے لیلۃ القدر ہم نے تمہارے درمیان دے دیا ہے، اور اے محمد آپ کو بھی معلوم نہیں ہے یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہاں وہ رات مہینوں عبادت سے بہتر ہے، لیکن میرے بھائیوں ہم اور آپ دن میں تو عبادت کر رہے ہیں لیکن رات میں شرارت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا روزہ دن کے اندر رکھ رہے ہیں لیکن رات میں اپنے گناہوں سے کنٹرول نہیں کر رہے، غلط کام کر رہے۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں، یہ ایک مہینہ تمہیں زندگی گزارنے کا ایک پریکٹیکل ہے، طریقہ بتاتا ہے تمہیں سونا کیسے، اٹھنا کیسے، جاگنا کیسے، کھانا پینا کیسے۔ یہ روزہ تقوی لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا نماز سے تقوی پیدا نہیں ہوتا ہے؟ کیا صدقہ و خیرات سے تقوی پیدا نہیں ہوتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیا دیگر کاموں سے تقوی پیدا نہیں ہوتا ہے؟ لعلکم تتقون، اللہ کہہ رہا میرے بندو شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ تقوی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمہیں متقی بنانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اب سوال یہی پیدا ہو رہا ہے میرے بھائیوں، دیگر چیزوں میں تو اتنا تقوی نہیں آ سکتا ہے لیکن اس روزہ سے انسان کی زندگی میں تقوی پیدا ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ آپ نے سحری کھا لیا حالت روزہ میں، اب آپ روزانہ بھوکا رہیں گے، کھانے پینے سے دور رہیں گے، ظاہر سی بات ہے جسمانی طور پر آپ کمزور ہو جائیں گے۔
یہ روزہ فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجا. آپ نے حدیث میں بھی آپ نے کسی عالم سے سنا ہوگا کہ اگر شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہو تو روزہ رکھ لو، کیونکہ یہ روزہ انسان کی شہوتوں کو توڑ دیتا ہے، انسان کو غلط کاموں سے روک دیتا ہے، کیونکہ آپ کمزور ہوں گے تو غلط کام نہیں کریں گے. روزہ انسان کو تقویٰ کی طرف مائل کرتا ہے. جب آپ کے پاس کمزوری رہے گی تو کہاں غلط کام کرنے کے لیے جائیں گے؟ تقویٰ شہوتوں کو توڑتا ہے، لذتوں کو ختم کرتا ہے. یہ روزہ انسان کے اندر سے جو شہوات ہوا کرتے ہیں اس کو ختم کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے یہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک پوشیدہ عمل ہے جو اللہ جانتا اور بندہ ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے. آپ نے روزہ رکھا، گھر کے اندر کھانے کے پینے کے سامان موجود ہیں، آپ کی فریج کے اندر پھل فروٹ موجود ہیں، آپ نے دروازہ بند کر دیا اور فریج سے آپ نے سیب نکالا اور کھا لیا، کون جانتا ہے؟ آپ نے پانی نکالا پی لیا، کون جانتا ہے؟ وضو بنانے کے لیے گئے، منہ میں پانی لیا اندر کر لیا، کون جانتا ہے؟ لیکن آپ کو معلوم ہے انہ علیم بذات الصدور، میرا رب تو جان رہا ہے، میرا پروردگار تو جان رہا ہے، میرا اللہ تو جان رہا ہے. اس اللہ کا پاور اتنا ہے کہ اگر اگر کوئی چونٹی کالی رات میں اگر چلتی ہو، کہیں بھی چلتی ہو، چھوٹی سی وہ چونٹی ہے، اس کی چلنے کی آواز کو اللہ جانتا ہے، اس کی حرکتوں کو اللہ ریکارڈ کر رہا ہے، پانی حلق سے نیچے نہیں کر رہا ہے کہ اللہ جان لے گا میرا روزہ بیکار ہو جائے گا. ہاں انسان کے لیے صدقہ خیرات کر رہا ہے، دے رہا ہے. کبھی کبھی دیتے سمے سوچا رہے اتنے لوگ ہیں سب کے بیچ میں ہم دے دیں گے میرا نام ہو جائے گا، لوگ جان لیں گے دکھاوے کے لیے. آج کل دیکھیے بہت سے لوگ دکھاوے والے کام ہو رہے ہیں، لیکن اس روزے کے اندر دکھاوا کا آپ کس کو آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کو تو معلوم ہے آپ اندر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. یہ روزہ انسان کی دلوں میں تقویٰ پیدا کرتا ہے. بیوی ہے گھر کے اندر، خوبصورت سی بیوی ہے، آپ اس سے مل سکتے ہیں لیکن مل نہیں رہے، بیوی حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے دور ہے. پانی حلال لیکن آپ پانی کو پی نہیں رہے، کھانا حلال لیکن کھانا اندر نہیں کر رہے. جیسے آذان ہوتی ہے مغرب کے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے یہ آواز تیری کانوں سے ٹکراتی ہے فوراً آپ نے اس کو حلال کر لیا، آپ نے اندر کر لیا، اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں. دیکھیے تقویٰ، اللہ کا ڈر دیکھیے. 5 منٹ پہلے آپ کھا نہیں رہے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے اگر میں نے 5 منٹ پہلے کھا لیا تو میرا روزہ نہیں ہوگا. کھا لیا کسی کو معلوم نہیں ہوگا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے گا. میرے بھائیوں یہی تو تقویٰ ہے، اسی کا نام تو تقویٰ ہے. کیا آپ لوگوں کے بیچ میں ڈرے یا نہ ڈرے، بند کمرے میں ڈریے، جنگلوں میں ڈریے، پارکوں میں ڈریے، ہوٹلوں میں ڈریے، آپ کسی ایسی جگہ میں جائیے جہاں پہ کوئی آپ کو جاننے والا نہ ہو، وہاں پہ بھی اللہ سے ڈریے. یہ روزہ تقویٰ متقی بنانے کے لیے اور آپ کی زندگی میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور آپ کو معلوم ہے جنت میں لوگ جائیں گے تو اسی تقوی کے بلبوتے پہ سب سے زیادہ جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے تو کس وجہ سے جائیں گے؟ جواب دیا تقوی اللہ. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا یہی لوگ زیادہ تر جنت کے اندر جائیں گے، یہی لوگ زیادہ تر جنت کے اندر جائیں گے. اب رمضان کے مہینے میں بھی، یہ رمضان المبارک کا مہینہ پا لینے کے بعد بھی اگر آپ متقی نہ بن سکے، اپنے موبائل سے آپ نے لڑکیوں کے نمبروں کو آپ نے بلاک نہیں کیا، پھر بھی آپ چیٹنگ کرتے رہے، باتیں کرتے رہے، روزہ رکھنے کے بعد اگر آپ یہی کام کرتے رہے، کوئی آدمی کوئی لڑکا ہو، آج کے دور میں لڑکیوں اور لڑکوں والا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے. روزہ افطار کے وقت اپنے بوائے فرینڈ کو میسج کرتی ہے آپ کی یہاں افطار ہوا،
اب بتائیے میرے بھائیوں، سحری کے وقت اپنی گرل فرینڈ کو اٹھا رہی ہے، اٹھ جاؤ سحری کر لو، یہ کون سا تقویٰ ہے؟ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ آئی مسلمانوں، اس روزے کی حالت میں رمضان مبارک کے مہینے میں تیرے اندر سے یہ شرارت ختم نہیں ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام باقاعدہ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ گزار لینے کے بعد 6 مہینہ تک دعا مانگتے تھے، اللہ ہم نے جو رمضان میں روزے رکھے، رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کی، رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کیا، اے اللہ تو ہماری عبادت کو اللہ قبول کر لے، اے اللہ ہمارے روزے کو قبول کر لے، اے اللہ ہمارے تلاوت قرآن کو قبول کر لے، یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ کتنے زیادہ دین سے دور ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں لیکن موبائل میں غلط چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک میسج دیکھ رہا تھا، کسی نے لکھا باقاعدہ کہ اگر صبح کے وقت جس کا موبائل آن نہ ہو، لوگ شک کرنے لگتے ہیں پتہ نہیں اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے۔ اب صبح میں جس کو آن لائن دیکھا جاتا اچھا یہ جاگا ہوا ہے۔ آج تو معاملہ یہ ہے میرے بھائیوں، افطار کے لیے بہت انتظام آدمی کرے گا، افطار کے لیے بہت انتظام کرے گا، افطار کرے گا خود لیکن دوسروں کو کرائے گا نہیں۔ آج ماحول دیکھیے، گھر میں خود کھائے گا، افطار کرنے کے ساتھ ساتھ کرانے کا بھی حکم ہے، اور کرانے ہی کا نہیں، اگر کوئی کسی کو افطار کرائے تو جتنا آدمی روزہ رکھنے والے کو ثواب، افطار کرانے والے کو بھی اتنا ثواب ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے 70 سال تک دور کر دیتا ہے۔ ایک روزہ انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ اگر کسی گھوڑے پہ آدمی سوار ہو اور 70 سال تک جاتا رہے، کتنا دور تک چلا جائے گا۔ ایک روزہ کا اتنا ثواب ہے میرے بھائیوں، اتنا زیادہ۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی کو افطار کرائے تو ایک روزہ رکھنا کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ کسی کو بھی پکڑ کر کے ارے میرے بھائی چلیے آپ افطار میرے یہاں کر لیجئے، میرے دوست میرے یہاں افطار کر لیجئے، کسی کو آپ بلا لیجئے، کوئی آپ کے یہاں مسافر آئے اس کو بھی بلا لیجئے۔ یہ تو ماہ رمضان میں تو کر سکتے ہیں۔ سعودی عربیہ کے اندر جائیے، اندر میں حرم کے اندر کسی کو کوئی سامان لے جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، آپ اپنا سامان اندر رکھیے، یہاں پہ کوئی آ کر کے اپنا افطار نہیں لا سکتا، ہم افطار کرائیں گے۔ شیخ موجود ہے، پوچھیے آپ، یہ حالات ہے سعودی باقاعدہ۔ میرے بھائیو، ہم تو ایک آدمی کو افطار کرا سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے پورے محلے کو افطار کروائیے، کسی ایک مسافر کو افطار کرا سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں غور کیجئے کہ آپ نے کسی ایک کو افطار کروایا؟ داماد جی کو تو کروائے مولوی صاحب، ہاں اس کو تو کروائے، وہ تو رشتہ داری نبھا رہے ہیں۔ آپ کسی اجنبی کو آپ نے کروایا؟ تصور کرو میرے بھائیوں، آج ہمارے یہاں دن بھر شام میں کیا بنے گا، کیا کھائیں گے، 11 مہینے کھایا پیا ہوا، خالی کھانے کے بارے میں آدمی سوچے گا۔ آج غور کرو، میں نے قرآن کی کتنے تلاوت کی، ہم نے قرآن کتنا سنا۔ اے میری بیٹی، تم نے قرآن کی کتنی تلاوت کی، کتنا پارا تم نے پڑھ لیا؟ اے میری بیوی، کھانا ٹھیک ہے جو بن جائے بن جائے، لیکن قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ اے میری بیٹی، تم بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ اے میری بیٹی، نماز پڑھنا، اس کے بعد دعا کرنا، کیونکہ نماز کے بعد اللہ دعا کو ایکسپٹ کرتا، ریجیکٹ نہیں کرتا۔ افطار سے 10-20 منٹ پہلے آپ افطار لگا کر کے بیٹھ جائیے، اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیے اور دعا مانگیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ افطار سے پہلے اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھیے۔ میرے بھائیو، ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، ہم دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم گراہک سے باتیں کر رہے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، اتنا امپورٹنٹ ٹائم کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ مہینہ بار بار ملنے والا نہیں ہے، یہ مہینہ اتنا زبردست مہینہ، یہ خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے، ہاں خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید کہتے ہیں نبی اکرم کے پاس 2 آدمی آئے، ملاقات کر کے چلے گئے، ان میں سے ایک آدمی میدان جہاد میں گیا اور جہاد کرتے کرتے اللہ کے راہ میں شہید کر دیا گیا، اور دوسرا آدمی 1 سال کے بعد مرا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں اور جنت سے ایک فرشتہ نکلتا ہے، اور یہی 2 آدمی جو
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलने आए थे वहां पे मौजूद है। जन्नत का फरिश्ता निकलता है और जो बाद में मरा था उसको जन्नत के अंदर पहले बुला रहा है, आओ तुम जन्नत में पहले चले जाओ, एंट्री कर जाओ, तुम जन्नत के अंदर दाखिल कर जाओ। और दूसरा जो पहले मरा था वहीं पे खड़ा है। थोड़ी देर के बाद फरिश्ता आया और दूसरे को जन्नत में बुला रहा है, आओ अब तुम भी जन्नत में चले जाओ। मैंने ताज्जुब किया, अल्लाह के रसूल जो पहले मरा मैदान जिहाद में भी गया, गर्दने कट अपनी गर्दन कटवाई, हाँ अल्लाह के राह में शहीद हो गया, बीवी बच्चे को छोड़ा, घर को छोड़ा, अल्लाह के राह में जिहाद किया, इसको तो जन्नत में पहले जाना चाहिए था। लेकिन अल्लाह के नबी ये जन्नत में बाद में जा रहा है और जो आदमी बाद में मरा वो जन्नत में पहले जा रहा है। ऐ नबी ये कैसे हुआ? अल्लाह के नबी ने कहा अलैसा क़दमक सहाज़ा, ऐ मेरे सहाबा क्या इसने एक साल की जिंदगी नहीं गुजारी? कहा कि हाँ। आपने फरमाया क्या इसने रमजान मुबारक का महीना नहीं पाया? कहा क्या इसने रमजान के महीने में रोजा नहीं रखा? कहा क्या इसने कुरान की तिलावत नहीं की? कहा क्या इसने रमजान में रात उठ करके तहज्जुद की नमाज न पढ़ी, तरावी की नमाज न पढ़ी? हाँ अल्लाह के नबी से नमाज पढ़ी। क्या अल्लाह क्या इसने रमजान के महीने में अल्लाह के सामने माफी न मांगी? हाँ अल्लाह के नबी ने ये सब कुछ किया। अल्लाह के नबी कहते रमजान मुबारक पा लेने की वजह से ये बंदा जन्नत में पहले जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों ये माह रमजान है, पहले जो लोग मरे हैं उससे पहले जन्नत में हम और आप जा सकते हैं। शर्त ये है कि इस माह रमजान में आप मुत्तकी बन जाइए, परहेजगार बन जाइए, दीनदार बन जाइए, घरों के माहौल को दुरुस्त कीजिए, अपने बीवी बच्चों के मोबाइल से गानों को और जो अलग अलग ऐप हैं गंदी चीजें उनको डिलीट करवाइए, दीनी माहौल पैदा करवाइए, बच्चों को भी दुआ करने का एहतमाम करवाइए। इफ्तार से पहले आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, खुद दुआ कीजिए और बच्चों के साथ मिलकर के दुआ करवाइए। ये नहीं कहा मौलवी साहब दुआ कर दीजिए, मौलवी साहब दुआ कर दीजिए, खाली मौलवी साहब दुआ करेंगे, आप कब करेंगे? मेरे भाइयों खुद दुआ कीजिए। उदू अक़रब मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बी व हुवा साजिद, अल्लाह के करीब बंदा उस वक्त सबसे ज्यादा होता है जब बंदा सजदे की हालत में होता है। लंबा लंबा सजदा कीजिए अकेले में और गिड़गिड़ाइए, रोइए मेरे भाइयों, कुरान की तिलावत कीजिए और रोजा नमाज पढ़िए तो ये समझिए कि आखिरी नमाज मेरी है। रोजा रखिए समझिए कि आखिरी रोजा रख रहा हूं, पता नहीं कल का सूरज देखो या ना देखो, पता नहीं सुबह सेहरी खा पाऊं या ना खा पाऊं, पता नहीं आज के बाद कल का दिन देखो या ना देखो। ये नमाज मैंने ज़ोहर की असर की पढ़ी है, पता नहीं मगरिब तक जिंदा रहूं या ना रहूं। हर नमाज आखिरी नमाज समझ करके पढ़ो, हर दिन का रोजा आखिरी दिन, आखिरी रोजा रख करके। और तरावी ये नहीं कि लास्ट में तरावी पढ़ लेंगे, तहज्जुद के नमाज और शब कदर में जाग जाएंगे, अभी तो शुरुआत है, बाद में हम इबादत कर लेंगे। मेरे भाइयों कोई भरोसा नहीं है कभी इंसान की जिंदगी खत्म हो जाए। ये कुरान और ये रोजा कयामत के दिन शाफी बनकर के आएगा, सिफारिशी बनकर के आएगा। अल-सियामु वल कुरान यशफान लिअब्द यौमल क़ियामा, रोजा भी सिफारिश करेगा और कुरान भी सिफारिश करेगा। इस वजह से रोजा रखिए, कोई ऐसा काम न कीजिए कि आपका रोजा बेकार हो जाए। मतलब रोजा भी रख रहे हैं और आप गलत काम भी कर रहे हैं, रोजा रख रहे हैं जुआ भी खेल रहे हैं, रोजा रख रहे हैं ज़िना भी कर रहे हैं। मुझे सब ज़िना कहाँ कर रहे हैं? आंखों से गलत चीजों को देख रहे हैं, ये भी ज़िना है। हाथों से गलत चीजों को पकड़ रहे हैं, ये भी ज़िना है। हाँ रोजा रख रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, आपका रोजा रोजा नहीं है, उसका रोजा रोजा नहीं है। जो रोजा रख लेने के बाद मोबाइल में गलत चीजें देखे, रोजा रख लेने के बाद फ्री फायर खेले, रोजा रख लेने के बाद गलत चीजों के अंदर अपनी जिंदगी काटे, उसका रोजा रोजा ही नहीं है। जो रोजा रख लेने के बाद शॉर्ट वीडियो में टाइम बिताए, उसका रोजा रोजा नहीं है। मेरे भाइयों रोजा रख रहे हैं, उसके बाद आप गलत चीजों से कंट्रोल
قبول کیجئے, اپنے آپ کو بچائیے. یہ غلط چیزوں کو ہم نہیں دیکھیں گے. حالت روزہ میں کوئی گالی دے مارے, جواب میں کہیے انی صائم, میں روزے سے ہوں, میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا, میں تم سے جھگڑا نہیں کر سکتا, میں تم سے بات نہیں کر سکتا ہوں, میں اللہ کا ذکر کروں گا کیونکہ حالت روزہ میں ہوں, اس روزہ کو میں خراب نہیں کر سکتا ہوں. روئیے, گڑ گڑائیے, معافی مانگیے, اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کیجئے. اس ماہ رمضان میں بھی آدمی جنتی نہیں بن سکا تو میرے بھائیو جنتی کب بنے گا, کب بنے گا؟ یہ تو سمجھ لیجئے جب میں آتا ہوں بنارس یا جب آنے کا موقع ہوتا ہے, میری بات چیت ہوتی ہے, فوراً پروگرام رکھوا دیتے ہیں, مولوی صاحب آپ آ رہے ہیں میرے یار, کم سے کم ایک چھوٹا سا پروگرام کر دیجئے. یہ جمعیت الشبان المسلمین کے ڈائریکٹر شیخ جنید مکی صاحب جو کام کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ کا, ضروری نہیں کہ آپ بڑے پیمانے پہ دعوت و تبلیغ والا کام کیجئے, چھوٹا لیول پہ کچھ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ اور بھی لوگوں کی طرف بڑے بڑے بہت جگہوں پہ آپ افطار کی پارٹی کروائیے, آپ ایک آدمی کو افطار کروا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ 10-10, 20-20 ہزار اللہ کے راہ میں دان پردان کیجئے, آپ 200, 500, 1000 تو دے سکتے ہیں, اتنا تو کر سکتے ہیں میرے بھائیوں. لیکن اتنا بھی نہیں میرے بھائیوں, آپ زندگی آپ کو ملی ہوئی ہے, آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یہ مبارک ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے. میرے بھائیوں اس مہینے میں اپنے روزے کو برباد مت کیجئے, اپنے صدقہ و خیرات کو برباد مت کیجئے. آپ کے یہاں اگر کوئی آتا ہے تو ضرور آپ اگر اپنے گھر میں بلا کر کے کھلا دے سکتے ہیں تو اس مسافر کا کم سے کم لا کر کے مسجد میں لا کر کے دے دیں. میرے بھائیوں اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے. آپ نیکی, یہ نیکیوں کا موسم ہے میرے بھائیوں, نیکی کرتے چلے جائیے, اچھے اعمال کرتے چلے جائیے, قرآن پڑھیے, قرآن سنیے اور اپنے بچی کو پڑھائیے, پڑھنے بولیے. آپ اگر پڑھنا نہیں آتا اپنے بیوی سے بولیے میری بیوی پڑھو, آپ, میں بغل میں بیٹھا ہوا, آپ پڑھیے گا میں سنوں گا. اتنا تو کر سکتے ہیں. اور آپ کی بیوی بھی ہونی چاہیے کہ ایسی بیوی ہو جو آخرت کے کاموں میں سپورٹ کرنے والی ہو, آپ کو تہجد تراویح کے لیے بھیجنے والی ہو کہ جائیے تراویح کی نماز پڑھ لیجئے, جائیے آپ فرض نماز ادا کیجئے. نماز آپ کو چھوٹنی نہیں چاہیے, جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے میرے بھائیوں. آپ اس مہینے میں بھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. آج بزرگ پہلی صف میں ہے, جوان کو چاہیے کم سے کم رمضان میں تو مقابلہ کریں. عام دنوں میں تو جوان مسجدوں میں آتے نہیں ہیں, بزرگ ہی مسجد میں رہتے ہیں. اس مہینے میں تو پیچھے کر دیجئے, اس مہینے میں ہم آپ کو آگے نہیں ہونے دیں گے. پہلی صف میں آپ رہنے کی کوشش کیجئے میرے بھائیوں. یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ, یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روزہ اللہ تعالیٰ کہتا روزہ میرے لیے ہے, میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس وجہ سے میرے بھائیوں روزہ میں اچھے اعمال کر لیجئے, ماہ رمضان میں اچھے اعمال کر لیجئے. آپ خود نیکی کریے, نیکیوں میں لوگوں کو بھاریے. افطار خود اچھے بہترین کر رہے ہیں, غریبوں کے یہاں بھی پہنچائیے, غریبوں کا بھی خیال کیجئے. ایک کا کر سکتے ہیں ایک کا کیجئے. آپ 100 روپیہ اللہ کے راہ میں دے سکتے ہیں, 100 ہی روپیہ دیجئے. لیکن اس مہینے میں کنجوس مت بنیے, اس مہینے میں دل کھول دیجئے. جیسے اللہ تمام جنت کے دروازے کو کھول دیا ہے, آپ بھی اپنے دروازے کو کھولیے. غریبوں, یتیموں, مسکینوں کے لیے آپ بھی کھولیے میرے بھائیوں. آپ کو بھی بنتا ہے, کیونکہ اگر آپ اللہ کے بندوں کے لیے کیجیے گا تو اللہ آپ کے لیے بھی کرے گا. یہ مہینہ نیکیاں کمانے والا مہینہ ہے. یہ مہینہ گناہوں سے بچنے, گناہوں سے معافی مانگنے والا مہینہ ہے. جنت میں جانے والا مہینہ ہے. اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا مہینہ ہے. اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اچھے اعمال کریے. پتہ نہیں آنے والا وقت, آنے والا سال ہم اور آپ زندہ رہیں یا نہ رہیں, کوئی جانتا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے کہا تھا ایزام سیتا فلا تنتظر الصباح, اے میری صحابہ جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو کہ صبح میں ہم عبادت کر لیں گے, صبح میں ہم اچھا کام کر لیں گے. شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو, اور جب شام صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو. آج آپ کا یہ روزہ تیسرا ہی روزہ ہے نا, تیسرا روزہ ہے. آج آپ نے یہ روزہ رکھا میرے بھائیوں, کل کا انتظار نہ کرو, کل افطاری کروا
کروائیں گے, پرسوں کروائیں گے, آج ہی کرو, پتہ نہیں کل تک زندہ رہو یا نہ رہو. آج ہی تراویح کا اہتمام کرو. جو نہیں پڑھ سکے روزانہ پڑھنے کی کوشش کرو. میرے بھائیو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح کے لیے آپ نے 3 ہی رات آپ نے نماز پڑھائی, اور ایک رکعت, اتنی لمبی رکعت, ایک رکعت میں سورہ بقرہ, دوسرے رکعت میں سورہ آل عمران. حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے, ان کی دور میں اتنی لمبی رکعت پڑھایا جاتا تھا کہ لوگ باقاعدہ لاٹھیوں میں ٹیک لگا کر کے نماز تراویح پڑھا کرتے تھے. اور آج ہمارے حافظ جی تھوڑا سا اسپیڈ کیجئے گا, تھوڑا سا ہلکا پڑھا رہے ہیں, ہاں اسپیڈ کیجئے گا. اور کچھ جگہوں میں تو یعلمون تعلمون یعلمون اللہ اکبر اچھا لگتا ہے, اور کچھ جگہوں میں تو ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم, ایک ہی رات میں. کچھ جگہوں میں ایسا بھی معاملہ ہے, آپ سوچئے, ایک ہی رات میں دھاڑا در پڑھنے والا بھی یعلمون تعلمون یعلمون, کچھ یہ بھی نہیں سمجھ رہا, یہ بھی جاہل وہ بھی جاہل, دھاڑا در کوے کی طرح چونچے مار لیا اور سمجھ لیا ہم نے بہت بڑا حق ادا کر لیا. میرے بھائیو, صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو ویسے جیسے جناب محمد رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے. روزہ رکھو ویسے جیسے اللہ کے نبی نے روزہ رکھا ہے. آپ تینوں رات ویسے زندگی کاٹی جیسے اللہ کے نبی نے زندگی کاٹی ہے. کوشش کیجئے میرے بھائیوں, میں شکر گزار ہوں, اور میں محترم شیخ جنید مکی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آنن فانن میں یہ پروگرام رچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. شیخ محترم صرف یہاں پہ نہیں, بہت جگہوں پہ بہت کام کر رہے ہیں. کئی مسجدوں کو انہوں نے الحمدللہ بنوایا ہے, کئی مدرسے بنوائے ہیں, کئی جگہوں پہ اچھے کام کر رہے ہیں. آپ سے گزارش, اور ہم خود ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی صحت کو اللہ برقرار رکھے, ان کی عمر اللہ تعالیٰ دراز فرمائے, اور دین کے کام میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ہم کو بھی, ہم سب کو بھی, ہم سے جتنا ہو سکے دین کے کام میں ہم سب کو اللہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. زندگی میرے بھائیوں ایک مرتبہ ملی ہے, بار بار ملے گی نہیں. یہ ماہ رمضان ہے, اس مہینے میں اپنے آپ کو بدلیے, چینج کیجئے کہ ہم غلط کام نہیں کریں گے, ہم کوئی اللہ کے لیے جیئیں گے, اللہ کے لیے مریں گے. ہم زنا نہیں کریں گے, ہم شراب نہیں پیئیں گے, ہم جوا نہیں کھیلیں گے. اللہ سے رو رو کر کے گڑ گڑائے کہ اللہ مجھے نیک بندہ بنا دے, اے اللہ مجھے پرہیزگار بندہ بنا دے, اے اللہ مجھے متقی بنا دے, اے اللہ مجھے دنیا کے ان فتنوں سے بچا لے. اے اللہ جیسے حضرت یوسف کے پاس کتنی عورتوں نے جھانسا دیا, حضرت یوسف کو ایسی اس دنیا کے اندر بہت سی لڑکیاں اور بہت سے فتنے آپ کو اپنے طرف بلائیں گے, آؤ میرے طرف. آپ کو اس وقت کہنا پڑے گا انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. ماہ رمضان میں اپنے اندر تقوی پیدا کیجیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی اللہ, ان باتوں کے پر اللہ ہم جميع مسلمانوں کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ, ہمیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ انسانی خدمت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما. جب تک اللہ تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام کے اوپر زندہ رکھ, جب بھی خاتمہ فرما ایمان کے اوپر خاتمہ فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.